نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهني. جی سورۃ المائدہ آیت نمبر 106 سے آنورڈس آج ہم نے کرنا ہے. کل ہم نے 105 تک جو کیا تھا اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ مشرکین نے یہ جو اپنے لیے کچھ کانسیپٹس گھڑ رکھے تھے، بحیرہ، صائبہ اور سام اور حام، ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سند نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا کوئی قانون نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے غلط قسم کے عقائد ہیں جس کو یہ فالو کرتے ہیں، اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ اس کو دین کا ہی حصہ سمجھ کے اور عبادت کے طور پر ہی کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ مختلف قسم کے جانور تھے جن کو انہوں نے وقف کر دیا ہوا تھا بتوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے، اور ایسی بات کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ جب بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو نازل کیا اللہ نے اور اللہ نے اپنے رسول کے اوپر نازل کیا، تو یہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس کے اوپر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہی بات کہ آبا کے طریقے جو ہیں انہی کو اپنے لیے انف سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان کے باپ دادا جو ہیں وہ علم بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی انہوں نے انہی کو فالو کرنا ہے. تو یعنی یہ دیکھنا چاہیے انسان کو کہ آبا جو تھے وہ ان کا کوئی دینی علم تھا، ان کے پاس کوئی دلائل تھے تو ان کو فالو کرے، لیکن بلا وجہ صرف عقیدت یا محبت کی بنا پر آبا و اجداد کے طریقوں کو دین کا حصہ سمجھ کے فالو کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تمہارے اوپر اپنے نفس کی جو ذمہ داری ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو اچھی طرح سے ہدایت پر لے آتے ہو، اذا تدیتم، تو کسی اور کا جو عمل ہے یا اس کا گمراہی پہ ہونا وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ اس آیت کے بارے میں لوگوں نے اس آیت سے غلط استدلال کیا ہوا کہ دین بس اپنا اپنا ہے، خود جو چاہے کرتے رہو لیکن کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو اپنے دین کی آزادی ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم امر بالمعروف کے حوالے سے بھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ بھی تم کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو اس کا دونوں طرف سے مفہوم بتا دیا تھا. ایک تو یہ کہ تمہارے بار بار کہنے اور پوری کوشش کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں آتا تم نے یہ فریضہ ضرور ادا کرنا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں آتا تو اس سے تمہیں ظاہر نقصان نہیں ہے جبکہ تم نے اپنا فرض ادا کر دیا. اور دوسرا یہ کہ خود اچھے طریقے سے استقامت سے ہدایت کے اوپر جم جاؤ اور لوگوں کو بھی کہتے رہو، اور اگر کوئی گمراہ شخص ہوگا تو وہ پھر تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہیں پھر جیسے سچے پکے اور استقامت سے چلنے والے جو مومن ہوتے ہیں ان کو گمراہیاں یا غلط لوگ جو ہیں وہ چیزیں اس طریقے سے اٹریکٹ نہیں کرتی. یہاں تک ہم نے کیا تھا. ابھی اس کے آگے جو ہے وہ گواہی سے متعلق کچھ احکامات ہیں. آیت نمبر 106 اس کو پڑھتی ہوں میں، پہلے سمجھ کے کرنے والی آیات ہیں یہ بھی. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. اے ایمان والو، اگر تم میں کسی کو موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے میں سے دو صاحب عدل گواہ بنا لو، اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور تمہیں موت آ لے تو دو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو. اگر تمہیں کچھ شک پڑ جائے تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہم شہادت کو بیچنے والے نہیں، خواہ ہمارا کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور
نیز یہ کہ ہم اللہ کی خاطر گواہی کو نہیں چھپائیں گے اور اگر ایسا کریں تو ہم گنہگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت جو ہے وہ گواہی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، شین ہا دال، گواہی، بینکم، بین کہتے ہیں درمیان کو اور کم کہتے ہیں تم سب کو، تو درمیان تمہارے، اذا جب، حضرہ کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہو جائے، یعنی حاضر ہو جانا کا مطلب ورڈ تو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آ جائے، ٹھیک ہے، کیا آ جائے، احدکم الموت، احد جو ہے وہ واحد سے ہے یعنی ایک ہونا، اور کم تم کو، تم پلورل کے لیے، کسی ایک کو تم میں سے، الموت موت یعنی تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت حاضر ہو جائے، موت کا وقت آ جائے، حین الوصیتی، وقت وصیت کے، اسنانی جو ہے واحد، اسنین واحد ایک کے لیے آتا ہے، اسنین جو ہے یہ دو کے لیے آتا ہے، تو تثنیہ کا ہی صیغہ یہ، اسنانی دو، زوا عدل عدل والے، یہ زوا زوی زو یہ والا والے اس کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور عدل تو وہی ورڈ ہے، تو عدل والے، صاحب عدل، من کہتے ہیں سے، اور کم تم پلورل کے لیے، یہ تم میں سے، یعنی اس میں مراد مومن یا مسلمان ہے، بے شک آپ نیچے بریکٹ میں لکھ لیں، او یا آخرانی، دوسرے دو، آخرانی تثنیہ کا صیغہ ہے، اور آخر مطلب کوئی اور آخرانی دو اور، کوئی اور دو، من غیرکم تمہارے سوا، تمہارے علاوہ، یعنی ادر دین یو ٹو، کوئی غیر مسلم، اس کے نیچے آپ لکھیں دو غیر مسلم، ان اگر، ان تم ہو تم، درب تم، دربا کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو دربا مارنے کے لیے آتا ہے لیکن یہ چلنے کے پھرنے کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو آپ زمین پہ اپنے پاؤں جو ہوتے ہیں ان کو مارتے ہیں تو پھر آپ آگے کو چلتے ہیں، تو اس لیے یہ زمین پر چلنے کے لیے بھی آتا ہے، تو درب تم فل اردی، سفر کر رہے ہو تم، فل اردی، ارد کہتے ہیں زمین کو، کہ جب تم سفر کر رہے ہو زمین میں، فَأَصَابَتْكُمْ، پھر پہنچے تم کو، فا جو ہے تو یا پھر کے معنوں میں، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ سواد، واؤ اور با، جو کسی چیز کا پہنچنا اس معنوں میں آتا ہے، مصیبت کا بھی یہی ورڈ ہوتا ہے، مصیبتاً مصیبت، پھر پہنچے کم تم سب کو، مصیبتاً کوئی مصیبت، ٹھیک ہے، اصوابہ میں بھی روٹ وہی ہے، مصیبت ان میں بھی روٹ وہی ہے، اصوابہ میں آپ اس کو پہنچے کا ترجمہ کریں گے، مصیبت ان میں مصیبت کا ہے، کیا پہنچے، الموت موت، تحبسونہما، تم روک لو ان دونوں کو، تا جو ہے آتین والا تم کے معنوں میں، حبسا اس کا روٹ ہے، حبسا جو ہے کسی کو روکنا، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا حب سے بیجا میں رکھنا، روک کے بیجا، روک کے رکھنا، تحبسون تم روک لو، ہما جو ہے یہ دو کے لیے آتا ہے، جو سامنے نہ ہو، جو غائب ہوں، یعنی جس طرح ہو جو ہے وہ سنگل وہ کے لیے آتا ہے، ہم جو ہے پلورل ان کے لیے آتا ہے، تو اس طرح ہما جو ہے وہ ڈوئل ان کے لیے آتا ہے، یا دو وہ، ان دو لوگوں کو، اس کے لیے ہما آتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہی آتا ہے، تو تحبسونہ ہما کا مطلب ہوا تم روک لو ان دونوں کو، کن دونوں کو، جن کا ذکر پیچھے آیا ہے، جو دو گواہ تم نے بنائے، من بعد الصلاۃ، بعد صلات کے یعنی بعد نماز کے، فیقسمانی پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، فا پھر یا تو کے معنوں میں یا وہ کے معنوں میں، اور قسم کھانا قاف سین میم، اور معنی جو ہے نا، یعنی اوپر آپ کو کھڑا زبر نظر آ رہا ہے، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، ان اگر، ارتب تم شک میں پڑے تم، یہ جو ہے اصل میں ریب کا ورڈ ہے، را یا با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور بیچ میں تا جو ہے وہ باپ کی وجہ سے آ رہی، تو ارتب تم شک میں پڑے تم، جس طرح لا ریب فی ہوتا ہے نا، آپ نے شروع میں پڑھا ہوا ہے، تو وہ یہ وہی ورڈ ہے ریب، لا نہ،
نشتری ہم بیچیں گے. اشترا جو ہے یہ خرید و فروخت کے لیے آتا ہے. روٹ ورڈ اس کا شین را اور یا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں روٹ ورڈز میں تا نہیں آئے گا جو ورڈ میں لکھا ہوا, وہ بس ورڈ کی فارمیشن ہے, یعنی ورب کی. لا نشتری نہ ہم بیچیں گے, یعنی باب کی تا ہے بیچ میں. شروع میں نون جو ہے نا وہ آتین والا ہم کے معنوں میں ہے. تو نہ ہم بیچیں گے بھی اس کو. سمنن, سمن جو ہے یہ قیمت کے لیے آتا ہے. یہ بھی ورڈ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. سمنن کلیلہ کے طرح سے آپ نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں کئی دفعہ. وَلَوْ اور اگرچہ کانا ہوں ذا قربا رشتے دار یا قرابت والے, وہی بات ذا زو اور کاف رابا قربت یا رشتے داری کے لیے آتا ہے. ذا قربا رشتے دار. والا اور نہ نکتمو ہم چھپائیں گے شہادتا گواہی کو اللہ ہی اللہ کی. انا بے شک ہم, یہ انا اور نا سے مل کے بنا ہے. انا کا مطلب بے شک اور نون الف نا کا مطلب ہم. بے شک ہم اذن تب امن العاصمین البتہ گنہگاروں میں سے ہوں گے. آسمین اسم سے ہے, اسم کہتے ہیں گناہ کو, اور آسمین گنہگار لوگ. ٹھیک ہے, اچھا. بیسیکلی تو اس کا جو مطلب بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ اے ایمان والو, جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیت تم کرنا چاہ رہے ہو تو تمہارے پاس 2 صاحب عدل گواہ ہونے چاہیے. اور شریعت کی روح سے یعنی گواہی کے معاملے میں عدل والے سے کیا مراد ہے کہ جو قابل اعتبار ہوں, جو فرائض کے پابند ہوں, کبائر سے بچنے والے, ایسے معتبر 2 مومن جو صالح ہوں, صادق ہوں, یعنی سچے ہوں, اچھے کردار اور اخلاق کے ہوں. ٹھیک ہے, یہی کوالٹیز ہوتی ہیں نا ایک اچھے مومن کی. اور یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر وصیت کرنی ہے تو وہ 1/3 سے زیادہ نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے نا, 1/3 سے کم کر لیں یا میکسیمم 1/3 تک کر لیں. اور دوسری مطلب وصیت کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر دیں, لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے نا, جیسے کسی نے کسی کا کوئی قرض دینا تھا, یا کسی نے اپنی کوئی امانت کسی بندے کے پاس رکھوائی ہوئی تھی اور اس کا موت کا وقت آ گیا, تو اس کے لیے وصیت کرنا بالکل لازم ہے. بلکہ اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یہ ہیں کہ اگر کسی نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے تو یا تم نے کسی کا کچھ دینا ہے تو تمہارے پاس 2 راتیں بھی نہ گزرے کہ وہ تم نے لکھ کے نہ رکھا, تو وہ تو ویسے ہی لکھ کے ہونا چاہیے. لیکن ادروائز وصیت جو ہے اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ میکس 1/3 کی کر سکتا ہے یا اس سے کم کی, میکس مطلب 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ 2 عادل سچے اچھے مومن پریکٹسنگ جو ہے وہ گواہ بنا لو. ٹھیک ہے, یعنی گواہ جو ہے وہ ہونے ضروری ہے اس معاملے کے لیے. اچھا, اور اس میں ساتھ ایک آپ کہہ لیں کہ شریعت میں ایک رخصت دی گئی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت میں رخصت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو. اگر مسلمان نہیں مل رہے ہیں تو 2 دوسرے بھی بنائے جا سکتے ہیں, غیر مسلم بھی, جبکہ تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور تم کو موت کی مصیبت آ پہنچے. یعنی فرض کرے اگر کوئی اپنے کنٹری میں نہیں تھا, کسی نان مسلم کنٹری میں گیا ہے, وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے, تو اب ظاہر ہے وہ اس میں یہ تو سچویشن نہیں نہ ہو سکتی, ہو سکتا ہے کوئی نان مسلم ہی ہو. اب اس کے پاس اگر کوئی چیزیں ہیں جو وہ گھر والوں کو پہنچانا چاہتا ہے یا اپنے مال کے بارے میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے, تو وہ پھر نان مسلمس بھی ہو سکتے ہیں. ان آیات کے بارے میں ایک جو ہے نا وہ واقعہ بھی بتایا جاتا ہے, اور یہ بخاری کے حوالے سے واقعہ درست ہے بالکل. وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں تاکہ اس میں آگے جو قسمیں کھانے والا معاملہ ہے, کیونکہ یہ آیت بھی اور اس سے اگلی آیت بھی اور اس سے اگلی آیت بھی, تینوں آیات جو ہے ریلیٹڈ ہی ہیں, تو اس کو سمجھنے کے لیے اس واقعے کو سن لینا ضروری ہے. دور نبی کا ہی واقعہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس میں ہوا یہ تھا کہ بنو سہم کا ایک مسلمان آدمی تھا, بدیل نام آتا ہے اس کے, بدیل ابن مریم. تو وہ جو ہے کہیں شام کی طرف سفر پہ گیا تھا, اور اس کے ساتھ اس کے 2 ساتھی تھے, تمیم داری اور عدی بن بدہ نام آتا ہے. تو وہ دونوں جو ہے نا وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے, نصرانی تھے. کسی کا مجھے لگ رہا ہے شاید مائک آن ہے, کائنڈلی اپنا مائک اگر بند کر لیں.
تو وہ دونوں جو ہے نا اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور ایک سیکنڈ پلیز. آنٹی شگفتہ کائنڈلی آپ اپنا مائک اگر آف کر لیں تو وہ پھر دوسروں کو، ورنہ نا نوائز جاتی ہے. اچھا، تو یہ دو اس کے ساتھ جو ہے نا عیسائی لوگ تھے، نصرانی تھے، مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے. تو شام کی طرف یہ تجارتی سفر پہ گئے تھے. وہاں جا کے یہ جو بدیل نامی جو بندہ تھا نا، جو قبیلہ سہم کا تھا، وہ کافی بیمار ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ بیماری جو ہے وہ میری کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. اپنے مائکس چیک کریں آنٹی پلیز، آپ کا مائک جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ ایسا کریں ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ سے جوائن کریں اور پھر مائک آف کر لیں. پتہ نہیں یہاں پہ میرا بھی جو ہے نا وہ چلے ہو گیا. اچھا، وہاں جا کے وہ شخص جو ہے اس سفر میں شام جا کے وہ کافی زیادہ بیمار ہو گیا. اتنا بیمار ہو گیا کہ ہی گاٹ دی آئیڈیا کہ میں اب ٹھیک نہیں ہوں گا اور میری جو ہے وہ موت کا وقت قریب ہے. تو ہوا یہ کہ اس کے پاس کچھ سامان تھا. جب جاتے ہیں سفر وغیرہ پہ یا تجارت پہ تو سامان لے کے جاتے ہیں. تو اس نے یہ سوچا کہ اس کو جو ہے نا میں اپنے گھر والوں تک پہنچاؤں. یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ سامان جو ہے وہ جو حقدار ہے ان تک پہنچنا چاہیے. تو اس نے وہ جو سامان اس کے پاس تھا نا، اس نے ان دونوں لوگوں کو دیا جو نصرانی تھے، اور ان کو یہ کہا کہ یہ میرے گھر والوں تک پہنچا دینا. ساتھ اس نے یہ کیا کہ اس سامان میں جو جو چیزیں تھیں نا ان کی ایک لسٹ بنا کے سامان کے اندر جو ہے کہیں ہائڈ کر دی، جو کہ ان کو نہیں بتایا اس نے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سامان میں ایک کوئی بہت زیادہ قیمتی کوئی بعض جگہ پہ آتا ہے چاندی کا اور بعض پہ آتا ہے کہ جڑاؤ تھے اس کے اوپر نگ وغیرہ، تو اس طرح کا بڑا ایکسپینسو سا کوئی پیالہ سا تھا. تو یہ جو دو لوگ تھے انہوں نے یہ کیا کہ ان کی نیت ظاہر اس میں فطور آ گیا. جب انہوں نے جا کے سامان ادھر جو وہ رساں تھے ان کے حوالے کیا تو وہ پیالہ جو تھا وہ انہوں نے رکھ لیا تھا. ٹھیک ہے، اور بعد میں اس کو انہوں نے سیل بھی کر دیا تھا. لیکن ان کو سامان میں اس جو فہرست تھی اس کے بارے میں نہیں پتا تھا. اب وہ جو گھر والے تھے انہوں نے بعد میں جب وہ سامان وغیرہ اور اس کی لسٹ وغیرہ چیک کی، اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک اس طرح کا جو قیمتی پیالہ ہے وہ بیچ میں مسنگ ہے. تو انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بتایا اور یہ کہا کہ اس طرح سے بیچ میں سے ایک چیز مسنگ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دو بندے تھے تمیم ناری اور عدی، دونوں کو بلا کر بیان دیا. تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو اس پیالے کا کچھ علم نہیں ہے، اور انہوں نے قسمیں کھا کر اپنے جو وہ بیان دے رہے تھے نا اس کو ثابت کیا. اب یہ اس طرح کی بھی دیکھیں کوئی امکان ہو سکتا تھا نا کہ ہو سکتا ہے کہ سامان کی فہرست تو اس بندے نے تیار کر لی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے اپنی ضرورت کی وجہ سے وہ پیالہ بیچ دیا ہو، لکھنا بھول گیا ہو یا اس کو ٹائم نہ ملا ہو. ٹھیک ہے نا. تو اب ظاہر ہے جو اس طریقے کی کوئی ایسی شہادت یا گواہی نہیں مل رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصرانیوں کو بری ذمہ قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ سچ کہہ رہی. اچھا، لیکن یہ واقعہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. ہوا یہ کہ کچھ ٹائم گزر گیا، اس کے بعد وہ جو بدیل یعنی جس کی وفات ہوئی تھی اس کے وارثوں نے ایک اس ٹائپ کا کوئی قیمتی پیالہ جو تھا وہ کسی دکاندار کے پاس وہاں پہ دیکھ لیا. کوئی سنار تھا یا چاندی کا کوئی کاروبار کرنے والا. تو انہوں نے جا کے اس سے پوچھا. اب کیوں پوچھا؟ بیکاز اب آپ آج کل کے دور کی مارکیٹس کو ذہن میں نہ لائیں، اس زمانے کے دور کی جس میں اس طرح کی کوئی امپورٹڈ چیز اور خاص چیز جو ہے وہ اکا دکا ہی ہوتی تھی، بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی. تو وہ بس سم ہاؤ ایسا ہونا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سو دے آسکڈ دی شاپ کیپر کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا.
اس نے 2 بندوں کا نام لے لیا کہ یہ یہی ادیب اور جو تمیم داری، ان دونوں نے مجھے یہ پیالہ جو ہے وہ بیچا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اب ان کا شک جو تھا وہ یقین میں بدل گیا کہ انہوں نے جو ہے بیچ میں اس طریقے کی کوئی بےایمانی کی ہے. تو وہ جو مدعی تھے نا، یعنی وہ جو اس بدیل کے جو ورثاء تھے، وہ دوبارہ یہ مقدمہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں گئے. تو آپ نے پھر دوبارہ سے ان دونوں نصرانیوں کو بلایا اور ان کے سامنے جو ہے یہ ہوا یہ کہ پھر پہلے تو ان نصرانیوں نے قسمیں کھا کے کہا تھا نا کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. تو اب یہ جو ورثاء تھے ان کی طرف سے چونکہ اب یہ دوبارہ سے معاملہ آیا، تو انہوں نے ان میں سے جو 2 گواہ تھے انہوں نے قسم اٹھا کے گواہی دی کہ یہی پیالہ ہے، ہمارے آدمی کا ہے، ہمیں مطلب اس طرح سے لسٹ وغیرہ میں ملا ہے اور اب ہم نے فلاں کے پاس دیکھ بھی لیا ہے. اور یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں نصرانی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں، اور ہم تو اللہ سے ڈرتے ہوئے بالکل صحیح سچی گواہی دے رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ میت کے بہت قریبی وارثوں میں سے تھیں جو کہ مسلمان ہی تھے. اور یہ گواہیاں جو تھیں یہ عصر کے بعد مسجد میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ پھر آپ نے جو میت کے ورثاء تھے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اور نصرانی جو ہیں ان سے اس پیالے کی قیمت، جو کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ تقریباً کوئی 1000 درہم کے قریب اس زمانے میں بنتی تھی، تو وہ آپ نے ان سے ادا کروائی میت کے ورثاء. پھر یہ والی آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی تھی. تو یہ واقعہ جو ہے اس کے شان نزول میں بتایا جاتا ہے. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جب ان 2 نصرانیوں میں سے تمیم داری جو انہوں نے اسلام قبول کیا، تو پھر اس نے اعتراف کیا تھا کہ واقعی انہوں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، اور جو کچھ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا تھا نا وہ درست فیصلہ تھا. تو یہ ابھی اگر آپ واقعہ ذہن میں رکھ لینا تو پھر آپ کو ذرا یہ آیات جو ہیں تھوڑا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ورنہ ویسے اگر آپ پڑھیں نا تو تھوڑا سا مشکل لگے گا آپ کو ان آیات کا ترجمہ. بلکہ اس کے بارے میں علماء نے جو ہے وہ اپنی مختلف آراء کا اظہار کیا ہے اس کے بارے میں. جس طرح امام قرطبی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ خاص جو ہنگامی نوعیت کے حالات ہو جائیں، کس طرح سفر میں ہیں اور آپ کو کوئی نہیں مل رہا، تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ اس طریقے سے نان مسلمس بھی لے سکتے ہیں. اور کچھ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سفر پہ نہیں بھی ہیں، فرض کریں کوئی ایسی بھی تو سچویشن ہو سکتی ہے نا کہ آپ اپنے ہی علاقے میں تھے اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب ہسپتال لے جایا گیا، تو سمہاؤ بعض دفعہ انسان اگر ہوش میں ہو اور اس کو پتا چل جائے یا اس کو ایک فکر ہو جائے کہ بھئی میرا تو اتنا زیادہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتہ نہیں میں بچوں گا یا نہیں، تو اس وقت وہ اپنے آس پاس کے ڈاکٹرز یا نرسز جو بھی ہیں ان میں سے چاہے کوئی مسلم ہے یا نان مسلم، مسلم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی نان مسلم بھی ہے، کرسچن وغیرہ بھی تو ہوتے ہیں نا، یا دوسرے کسی مذہب کے، تو کوئی ایون مشرک بھی ہے، جو بھی اویلیبل ہے اس کو وہ اپنا بنا کے امین یا وصی کہتے ہیں اس کو، جس کو وصیت کی جاتی ہے نا اس کو وصی کہتے ہیں. تو یہ کیا جا سکتا ہے اس میں، یعنی یہ شریعت کی ایک وسعت ہے کہ غیر مسلم کی گواہی جو ہے وہ اس قسم کی سچویشن میں قابل قبول ہو سکتی ہے، جبکہ اس قسم کی کوئی ہنگامی سچویشن ہو جائے. اور اگر نارمل حالات میں ہے تو پھر تو آپ ظاہر ہے کوئی مسلمان عادل گواہ جو ہیں وہ لے لیں گے. اچھا، تو یہ چیز یہ واقعہ تھا. اب اس کے بعد دوبارہ سے ذرا اس آیت کا ترجمہ میں دیکھ لیتی ہوں اور آپ لوگ بھی دیکھ لیں ساتھ ساتھ تاکہ کلیئر ہو جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، یعنی موت کا وقت آ گیا ہے، 2 گواہ بنانے ہیں، وصیت کرنی ہے، عادل مومن منکم کہا گیا نا، یعنی تم میں سے ہی ہوں، کیونکہ اوپر بات یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات کی گئی نا، ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منکم سے مراد جو ہے تم میں سے، یعنی تم مسلمانوں میں سے ہی کوئی ہوں گے. او آخران من غیرکم، یا تمہارے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کر رہے تھے زمین میں، فصابتکم مصیبت الموت، اور تمہیں جو ہے وہ موت کی مصیبت آ گئی. یعنی اب اس قسم کی ہنگامی سچویشن ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو جو بھی وصیت تم نے کرنی ہے اپنے مال کے حوالے سے کرنی ہے 1/3 تک، تو وہ کر لو. تمہارے پاس کوئی چیزیں ہیں تم واپس بھجوانا چاہ رہے ہو وہ کر لو، یا جو بھی اگر تمہارے پاس کسی کی کوئی امانت تھی یا تم کوئی قرض دار تھے، کسی بھی طرح کی وصیت تم نے کرنی ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اگر تو اب وہ جو گواہی ہے اگر تو وارثوں نے قبول کر لیا بغیر شک کے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر وارثوں کو شک ہو گیا تو پھر کیا کرنا؟
ٹھیک ہے نا. ایک تو ٹھیک ہے سیدھا سیدھا انہوں نے کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم نے مان لیا. اگر شک ہو جائے تو پھر تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ، تم روکو گے ان دونوں کو. حبس کا مطلب میں نے بتایا نا، جس طرح ہم حب سے بیجا کا ورڈ اردو میں یوز کرتے ہیں، کہ تم روک لو گے ہما ان دونوں کو نماز کے بعد. نماز کے بعد کہاں روکیں گے؟ ظاہر ہے مسجد میں ہی روکا جائے گا ان کو، اور ان کو بھی اسی طرح کیا گیا تھا، مسجد میں ہی روکا جائے گا. فیقسمان باللہ، نماز کے بعد کا کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ مسجد میں نماز کے بعد، کیونکہ اس وقت ظاہر لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر، اور سب لوگوں کے سامنے کوئی قسم اٹھائی جائے گی، اور قسم بھی اللہ ہی کی اٹھائی جائے گی، چاہے کوئی نصرانی ہے چاہے کوئی مشرک ہے، جو بھی ان کو یہ کہا گا کہ اللہ کی ہی قسم اٹھا کے وہ بات کریں گے، کیونکہ بیسیکلی ایک بڑی طاقت کو تو سب مانتے ہی ہیں نا. اور یہ جیسا نصرانی ہے یہ تو ظاہر اللہ کو مانتے ہی ہیں، باقی کسی کا جو بھی معاملہ ہے. اور اب کیوں مسجد میں روکا جائے گا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھیں، اگر آپ ایسی راہ چلتے کسی بندے کو کہ بھی قسم کھا لو، قسم کھا کے بات کرو، تو آرام سے قسم کھا لے گا اللہ کی کہ ہاں ایسے ہی ہے. لیکن اگر آپ سچویشن تھوڑی ذرا اسپیشل کر لیں، یا جگہ کوئی خاص اسپیسیفک کر لیں، فرض کریں کسی کو کہیں کہ بھئی تم اچھی طرح 2 نفل پڑھ کے آؤ پھر میرے سے قسم کھا کے بات کرو، تو اس کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہو جائے، کیونکہ اللہ کا خوف ایک نیچرلی جن انسان کے اندر ہوتا ہی ہے. یا آپ اس کو کہ چلو مسجد حرم میں جا کے یا کعبہ میں جا کے قسم کھا کے کرو، تو وہ ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے نا انسان پہ. تو اس طرح یہ ہے کہ نماز پڑھ کے بھی ظاہر ہے کہ انسان کی قلبی کیفیت ذرا مختلف ہوتی ہے. پھر ارد گرد جب ڈھیر سارے لوگ ہوں، اور اس وقت اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی عدالت وغیرہ جو ہوتی تھی وہ اس طرح مسجد میں ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو لیکن یہ حکم ویلڈ ہے، ابھی بھی اگر ہوتا ہے تو اس طرح کا کیا جائے گا. یا اگر کوئی مطلب عدالت وغیرہ میں لے جا کے، کیونکہ اب ہمارا جو ہے اس طرح کا سسٹم نہیں ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. بہرحال یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ نماز کے بعد، تو اس کے بارے میں کچھ علماء نے یہ کہا کہ عصر ہی کی نماز ہونی چاہیے، لیکن کچھ نے کہا کہ کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے جب بھی لوگ ہوں وہاں پہ. اللہ کی وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، اور وہ یہ بھی کہیں گے ساتھ کہ یہ جو ہے نا لا نشتری بھی ثمنا ولو کان ذا قربی، کہ ہم اپنی قسم کو بیچ نہیں رہے ہیں تھوڑی سی، یعنی کسی بھی قیمت پہ ہم بیچ نہیں رہے ہیں، چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہمارے. یہ وہ جو جس طرح وہ جو 2 نصرانی ہے نا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان کو آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ قسمیں کھا کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں. اگرچہ ان کے رشتہ دار تو نہیں تھا وہ بندہ، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ عموماً گواہیوں میں یا اس طرح کے معاملات میں انسان اپنے قرابت دار یا رشتہ داروں کو کوئی فائدہ دینے کے لیے یا کسی بھی دشمنی کی وجہ سے کوئی نقصان دینے کے لیے کوئی اس قسم کی گواہی میں گڑبڑ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیچ دی اپنی قسم جو تھی، جو بھی آپ نے گواہی لی ہوئی تھی اس کو آپ نے بیچ دیا. تو یہ اس معنی میں ہے کہ لا نشتری بھی ثمنا ولو کان ذا قربی، یعنی وہ قسم کس طریقے سے اٹھائیں گے. اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم اپنی قسموں کو بیچ نہیں رہے ہیں، یا اپنی شہادت کو ہم بیچ نہیں رہے ہیں تھوڑی قیمت میں، یعنی دنیا کی قیمت. دنیا تو ظاہر ہے تھوڑی ہے نا، دنیا کا تو بہت زیادہ بھی ہو تو آخرت کے مقابلے میں وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے. تو یا یہ کہ مطلب اس معنوں میں ہے کہ ہم جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، چاہے ہمارا کوئی رشتہ دار بھی اس میں کیوں نہ انوالو ہو جاتا. ولا نکتم شہادت، اور ہم چھپائیں گے بھی نہیں شہادت کو. قتمہ جو ہے نا چھپانے کے لیے آتا ہے، ٹو ہائڈ سم تھنگ، جس طرح کتمان حق آپ نے شاید اردو میں پڑھا ہو کہ حق بات کو چھپانا. ٹھیک ہے، تو ہم نون جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے کہ ہم گواہی کو چھپائیں گے بھی نہیں اللہ کی، اور اگر ہم ایسا کریں انا اذا لمن العاصمین، تو پھر تو ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا بتا دی کہ اس طریقے سے وہ قسم کھائیں گے اور اس طریقے سے وہ پورا معاملہ ہوگا، اور پھر جو ہے وہ ان کی بات جو ہے وہ صحیح سمجھی جائے گی، جو کہ ایسا ہی ہوا تھا پہلے مرحلے میں جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، واقعہ تو نہیں، جب یہ معاملہ جو مقدمہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو سچ ثابت کر دیا اور اس کو نافذ کر دیا ان کی گواہیوں کے. ٹھیک ہے، وہ بندہ وہاں پہ جا کے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اور اس نے سامان ان کو دیے اور یہ سامان لے کر آ گئے، تو ہم ان کی بات کو سچ مانیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا،
اب اگر جو بعد کا واقعہ، میں نے واقعہ تو آپ کو پورا پہلے پڑھ کے سنا دیا نا کہ اس میں ان کو وہ پیالہ جو ہے کہیں اور نظر آیا اور پھر انہوں نے دوبارہ وہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو پھر اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ نیکسٹ آیت ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. پھر اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ دونوں گناہ میں ملوث ہو کر حق بات کو دبا گئے ہیں تو ان کی جگہ دو اور گواہ کھڑے ہوں جو پہلے دونوں گواہوں سے اہل تر ہوں اور ان لوگوں کی طرف سے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے، وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان پہلے گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے. اگر ہم نے ایسا کیا تو بلا شبہ ہم ظالم ہیں. فَإِن پھر اگر اوسرا جو ہے یہی روٹ ورڈ ہے اس کا، آئین سا اور را، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خود ہی سے کچھ مل جانا، اچانک سے کسی چیز کا معلوم ہو جانا، یعنی کوئی اطلاع مل جائے، یعنی خود بخود جیسے کوئی کلو مل جانا، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے یہ ورڈ ہوتا ہے. تو اوسرا خبر ہو جائے، علا اوپر اس کے، انہما کہ بے شک وہ دونوں، انا بے شک، ہما وہ دونوں، استحقا وہ دونوں حقدار ہوئے. یہ جو ہما اور پھر حقا میں جو الف آ رہا ہے ان دونوں سے پتہ چل رہا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ تثنیے کے سیغے ہیں، ٹھیک ہے. اور حقا کا روٹ ورڈ وہی ہے، ہا قاف کاف حق والا، کہ استحقا وہ دونوں حقدار ہوئے. کس چیز کے حقدار ہوئے؟ اسمن گناہ کے، یعنی دونوں نے جو ہے حقدار کو اگر آپ یہاں پہ مرتکب ہوئے کہہ لیں تو آپ کو شاید زیادہ آسانی سے سمجھ آئے کہ دونوں گناہ کے مرتکب ہوئے، اسمن گناہ کے. فآخرانی تو دوسرے دو، آخر دو دوسرے، اور رانی جو ہے الف نون جو ساتھ آ رہا ہے وہ دو کے لیے آ رہا ہے، ڈوئل کے لیے آ رہا ہے، تثنیے کا صیغہ بن رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عربی میں سنگل، ڈوئل اینڈ پلورل ہوتا ہے. اردو اور انگلش میں تو ہم سنگل، پلورل اور واحد اور جمع ہی لیتے ہیں نا، لیکن عربی میں بیچ میں ایک تثنیے کا صیغہ بھی آتا ہے. تو فآخرانی تو دوسرے دو، یقومانی یہ قامہ یقومو سے ہے کھڑے ہونا، قاف واو میم، قائم ہونا، کھڑے ہونا، ٹھیک. شروع میں یا جو ہے آتین والا وہ کے معنوں میں ہے، اور میم کے اوپر جو کھڑا زبر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تثنیے کو شو کر رہا ہے. یقومانی وہ دونوں کھڑے ہوں گے، یعنی یقومانی کا ترجمہ آپ وہ کھڑے ہوں گے نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ وہ دونوں کھڑے ہوں گے، مقام ہما جگہ پر ان دونوں کی، مقام جگہ، ٹھیک ہے. مقام کے ورڈ کا بھی روٹ ورڈ قاف واو میم ہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے مقام، مقام ہما ان دونوں کی جگہ، من الذین ان لوگوں میں سے، استحق حق ثابت ہوا، ٹھیک ہے. ہا قاف کافی اس کا روٹ ورڈ ہے. استحق کا یہ باب استفعال میں جانے کی وجہ سے شروع میں سین اور تا آ گئی. حق ثابت ہوا، علیہم الاولیانی علیہم ان پر، اولا یعنی جو ہے اولا کا تثنیہ کا صیغہ ہے. اولا جو ہے وہ قریب کے لیے آتا ہے، جو پہلے ہو، جو آگے ہو، جو قریب ہو. اولا یعنی یا کے اوپر جو کھڑا زبر ہے وہ تثنیہ کے لیے آ رہا ہے، ڈوئل کے لیے، دو قریب ترین، ٹھیک ہے. فیقسمانی پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، ٹھیک ہے. ف تو یا پھر کے معنوں میں، یا آتین والا وہ کے معنوں میں، قاف سین میم قسم، اور معنی جو ہے وہ تثنیے کو شو کر رہا ہے، روٹ قاف سین میم ہی ہے. فیقسمانی پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، یعنی اس کا ترجمہ آپ پھر وہ قسمیں کھائیں گے نہیں کریں گے، وہ دونوں قسمیں کھائیں گے. باللہ اللہ کی، لشہادتنا البتہ شہادت ہماری، البتہ گواہی ہماری، احق زیادہ سچی ہے. اسم تفضیل آ گیا، سپرلیٹو، زیادہ سچی ہے، حق سے احق، جیسے کبر سے اکبر ہو جاتا ہے، سوری، زیادہ سچی ہے ہماری گواہی یا ہماری شہادت زیادہ سچی ہے، من شہادتہما ان دونوں کی شہادت سے، شہادتہما
ہما جو ہے یہ ہما یا ہما بعض دفعہ پیش کے ساتھ آتا ہے, بعض دفعہ ایکچولی ہما ہی ہوتا ہے, وہ گرامیٹیکلی بعض دفعہ زیر آ جاتی ہے حرف جارہ کی وجہ سے. شہادت ہما یعنی ان دونوں کی شہادت, یہ بھی تسنیہ کا اسی ہے. وما اعتدینا اور نہیں زیادتی کی ہم نے, ماں یہاں پہ نہیں کے معنی میں ہے, اور اعتدا جو ہے وہ روٹ ورڈ اس کا عین دال اور واو ہے. عدو جو ہے وہ دشمن کو کہتے ہیں, اور اس سے عداوت دشمنی یا اعتدا کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا. دشمن بھی زیادتی کرتا ہے نا, حد سے بڑھ جاتا ہے. وما اعتدینا اور نہیں زیادتی کی ہم نے, نون الف نا ہم کے لیے آ رہے. انا بے شک ہم, اذن تب سے مراد ہے کہ اگر ہم زیادتی کریں. لمن الظالمین, البتہ من سے, الظالمین ظالم کی جمع. تو اگر ہم نے کوئی ایسی غلط گواہی دی ہو تو پھر ہم ظالموں میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ I would advise you کہ آپ اچھی طریقے سے آج ہی ابھی کلاس کے بعد یا شام تک اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں, کیونکہ ظاہر ہے یہ آیت جو ہے نا تھوڑی سی ٹرکی ہے سمجھنے کے لحاظ سے. کون کھڑے ہو رہے ہیں, اب کون قسمیں کھا رہے ہیں اور کس کے اگینسٹ کھا رہے ہیں. جو یہاں پہ آخرانی یقومانی مقامہما فیقسمانی باللہ احق من شہادتہما, کہ کس کی گواہی کس کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے, کون کس کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں. اسی لیے میں نے وہ واقعہ آپ کو سنا دیا کہ تاکہ آپ کو ایک بیک گراؤنڈ سمجھ آ جائے, ورنہ اس کو سمجھے بغیر یا اس کو سنے بغیر جو ہے نا اتنی آسانی سے یہ آیت سمجھ نہیں آتی. بلکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تو اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا پڑھنے کے لحاظ سے بھی اور اس کے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بھی اور اس کی تفسیر بیان کرنے کے لحاظ سے بھی یہ مشکل مقام ہے قرآن مجید. ٹھیک ہے, یعنی اس کی تجوید جو ہے, اس کو پڑھنا بھی جو ہے وہ بھی آپ کو تھوڑا اٹس ناٹ ایز ایزی جتنا کہ آپ کو باقی آیات کا لگے گا. ٹھیک ہے, اچھا بہرحال اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا, کہ اب اگر خود سے پتہ چل جائے کہ وہ جو وصی تھے انہوں نے استحقا اسمن, وہ گناہ کے حقدار ہوئے. وصی وہ لوگ ہوتے ہیں, تھوڑی سی ٹرمینالوجیز بھی اگر آپ سمجھ لینا, وصی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو وصیت کی گئی تھی, یعنی وہ عدی بن حاتم اور جو عدی بن حاتم نہیں تھے, عدی بن بدہ تھے اور تمیم لاری, وہ دونوں جو ہے نا وہ وصی کہلائیں گے, کیونکہ وہ جو بدیل جو نامی جو انسان تھا اس نے انہی کو وصیت کی تھی نا کہ یہ سامان ادھر پہنچا دو جا, تو ان کو وصی کہتے ہیں. بہرحال تو اب یہ اگر پتہ چل جائے کہ وہ جو وصی تھے انہوں نے غلط قسم کھائی ہے کہیں سے بھی, کسی طریقے سے اچانک سے پتہ چل گیا, جیسے ان کو اچانک سے ایک کلو مل گیا, وہ شاپ پہ گئے, ان کو وہ پیالہ نظر آ گیا. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوگا کہ اب وہ جو میت ہے اس کے ورثاء جن کو پتہ چل گیا کہ ان وصیوں نے غلط قسم کھائی ہوئی ہے, تو ان ورثاء میں سے جو دو قریب ترین رشتہ دار ہوں گے, جیسے باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, کوئی بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اب عدالت میں یا جیسا یا مسجد میں جس طریقے سے یہ لوگ اکٹھے ہوئے, تو وہاں پہ قسم کھا کر کہیں گے کہ اب ہم یہ قسم کھاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے جو پہلی قسم کھا کے گواہی دی تھی یا جو انہوں نے ہمیں آ کے ہمارے مرنے والے کے بارے میں وصیت کی تھی وہ جھوٹی بات تھی. ٹھیک ہے نا, اور وہی کہیں گے کہ ہماری شہادت ان دو گواہوں سے, یعنی ان دو وصیوں سے, یعنی جن کو وصیت کی گئی تھی, ہماری شہادت اب زیادہ سچی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر آپ اس کو پڑھیں نا, فآخرانی یقومانی مقامہما, آخرانی دو دوسرے کھڑے ہوں گے. دو دوسرے سے مراد یہ کہ پہلے وہ دو وصی کھڑے ہوئے تھے پچھلے والے مقدمے میں, اب یہ میت کے ورثاء کھڑے ہو رہے ہیں. اب ان دونوں کی جگہ من الذین استحق علیہم, ان لوگوں میں سے جن کے اوپر حق ثابت ہوا, یعنی میت کے وارث جو ہیں. الاولی یعنی دو قریب ترین, یعنی میت کے قریب ترین رشتہ دار. فیقسمانی باللہ, پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں گے اللہ کی. قسمیں کیا کھائیں گے کہ یہی وہی بات کہ شہادتنا احق من شہادتہما, کہ ہم ان کی جو یعنی ہماری جو شہادت ہے وہ ان دو لوگوں سے وصیوں سے زیادہ سچی شہادت ہے, کیونکہ ہمیں اب اس کا ثبوت مل گیا یا ہم اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہم زیادتی نہیں کر رہے. وما تدینا انا اذا لمن الظالمین, اگر ہم زیادتی کرنے والے ہوں یا اگر ہم جھوٹ بات کر رہے ہوں تو پھر ہم ظالموں میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے,
تو یہ اس طرح کا معاملہ ہی ہوا تھا. میں نے آپ کو جو بتایا کہ دوسری دفعہ میں جب مقدمہ پیش ہوا تو پھر جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ قسم کھائی تھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسم جو ہے اس کو سچا قرار دے کے اور وہ معاملہ جو ہے پھر ان کے حق میں کر دیا. اور پھر وہ جو وصی تھے جو دونوں جو نصرانی تھے ان سے پیسے بھی دلوائے تھے ان کو کہ ان کو ادا کرو قیمت. تو وہی بات کہ ونس اگین کہ مسجد میں ہے، ماحول ہے، لوگ ہیں، پریشر ہے، تو اس میں آ کے پھر جو ہے وہ شہادت دینا وہ ایک اور طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، ایک اسپیشل معاملہ ہو جاتا ہے، عام بات نہیں ہے. اچھا، تو بات اس میں جو سمجھنے کی ہے مرکزی مضمون وہ یہی ہے کہ ہر حال میں گواہی جو ہے نا وہ ٹھیک دینا چاہیے. یعنی گواہی کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہو کے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی بات کی ہوئی تھی یا کسی کے پاس کسی کی کوئی امانت تھی، ان چیزوں کو اتنا لائٹ لیا جاتا ہے ہمارے ہاں. اور پھر آپ دیکھیں ہمارے عدالتوں میں جب مقدمات ہوتے ہیں تو کتنے آرام سے لوگ جھوٹ بول کے اتنی بڑی بڑی جھوٹی گواہیاں دے جاتے ہیں. کوئی قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ لے گا اور بڑے بڑے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر دیے جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے دین میں اور قرآن مجید میں یہ بات کئی جگہوں پر آئی ہے کہ ٹھیک گواہی دینی ہے، سچی گواہی دینی ہے، جھوٹی بات نہیں کرنی، ہیرا پھیری نہیں کرنی. یہ جھوٹی شہادت جو ہے اس کو تو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور پھر والدین کی نافرمانی کرنا. اور پھر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ تکیہ لگا کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ سیدھے بیٹھ گئے. اور پھر آپ نے کہا کہ خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت. پھر رپیٹ کیا خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت. پھر رپیٹ کیا کہ خبردار. کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ آپ نے اس چیز کو رپیٹ کیا. یعنی جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت، جھوٹا قول جھوٹی، اس سے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک ٹائم پہ جو ہے وہ منع کیا کہ اتنی سنگین بات ہے، یہ اتنی غلط بات ہے کہ اللہ کا نام لے کے اور اس طرح سے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، چاہے کسی پہ کوئی غلط الزام لگایا جا رہا ہے یا کسی کے مال کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے یا کسی بھی لحاظ سے کوئی قتل کا معاملہ ہے، جس میں بھی جو بھی کوئی جھوٹی گواہی دے رہا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. اور حدیث میں بھی جو ہے اس کے بارے میں بہت شدت سے اس سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی اس میں سمجھنے کی بات ہے. اچھا، آگے دیکھیں اگلی آیت جو ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی کر لیتے ہیں کہ یہ اب قسم پہ قسم جو ہے یہ کیوں کھائی جا رہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے. کس طریقے سے؟ یعنی قسم پہ قسم کھانے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادت دیا کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ کہیں ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکامات کو غور سے سنو، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ذالکا یہ بات یعنی قسم پہ قسم کھانا. ادنا جو ہے دال نون اور واو کے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. دنو جو ہے یہ قریب کے لیے آتا ہے، اور ادنا کا مطلب ہے زیادہ قریب ہے. اسم تفصیل دنیا کا بھی یہی روٹ ورڈ ہوتا ہے کیونکہ دنیا ہمارے سامنے کی قریب کی چیز ہے نا آخرت کے مقابلے میں. تو ادنا زیادہ قریب تر ہے، ان کے یأتو وہ لائیں بالشہادتی گواہی کو. بعض بھی جو ہے یہاں پہ کو کے معنوں پہ ہے، یأتو میں یا جو ہے آتین والا وہ کے معنوں میں ہے. روٹ ورڈ اس کا حمزہ تا اور یا ہے. جو نیو اسٹوڈنٹ جو بالکل جنہوں نے ابھی جوائن کیا، اگر ان کو یہ روٹ ورڈز یا آتین والی ٹرمینالوجی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چینل پہ جو ہے میرے لیکچرز بالکل شروع کے لیکچرز میں ان کے اوپر لیکچرز چھوٹا سا ہے، وہ ایک ہمیں 7-8 منٹ کا، وہ آپ سن لیں، آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی ترجمہ سیکھنے میں بھی اور اس طرح سننے میں بھی. پھر آپ کو وہ ورڈز جو ہیں وہ عجیب سے نہیں لگیں گے. اچھا،
यतू के वो लाए बिशहादती गवाही को, या इससे मुराद वो वसी है, ठीक है। अला वजहिहा, ऊपर उसके मुंह पर, वज जो है वो चेहरे को कहते हैं, ठीक है, वाव जीम हा, और अला ऊपर, यानी जिसे कहते हैं ना उसकी फेस वैल्यू पे, यानी एज इट इज, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं की, ये मतलब है अला वजहिहा का। उसके मुंह पर, या उसी तरह, औ या यखाफू, वो डरेंगे, अन के तुरद्दा, रद्द कर दी जाएगी, यानी फेर दी जाएगी, ठीक है। इसमें ता जो है वो तुम वाला नहीं है, ये मुन्नस के लिए आ रहा है। फेर दी जाएगी, रा दाल दाल होता है ना, रद्द कर देना, किसी की बात को आप रद्द करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप उसको वापस लौटा देते हैं, तो ये लौटाने के मायनों में होता है। तो रद्द कर दी जाएगी या फेर दी जाएगी, ऐमानुन, ये मैंने पहले भी बताया था कि ऐमान जो है हमजा के ऊपर जबर के साथ ये कसम के लिए आता है। अगर हमजा यानी अलिफ को हमजा कहते हैं अरबी में, हमजा के नीचे जेर होगी ईमान, तो फिर ईमान का मफहूम होगा, जब जबर के साथ हो तो कसम के लिए आता है। और इसका रूट वर्ड या मीम और नून होता है, यमीन से है, क्योंकि यमीन दाएं को कहते हैं और कसम खाने के लिए दायां हाथ ऐसे करके, या जैसा हम वो वादा के लिए ऐसे करते हैं ना दाएं हाथ से। तो ऐमानुन कस्में, बाद ऐमानिहिम, उनकी कस्मों की जगह, या उनकी कस्मों के बाद, बाद ऐमानिहिम, उनकी कस्मों के बाद, यानी कहने का मतलब ये है कि वो डरे कि उनकी कस्मों को जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। और फिर आगे वही बात, तकवा की बात, वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, वस्माऊ, और सुना करो, सीन मीम आइन समात से, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, ला नहीं, यहदी, वो हदायत देता, अलकौमा, एक कौम को, अल्फासिकीन, जो फासिक हो। फासीन काफ, फिस्क जो है ये नाफरमानी के लिए भी आता है, हदूद तोड़ने के लिए आता है, हदूद क्रॉस कर देना, और जो बहुत खुल्लम खुल्ला जो हदूद तोड़ते हैं उनके लिए ये आता है। तो अब इस आयत का मतलब ये है कि जालिका से मुराद ये कि ये कसम पर कसम खाना जो है ये इसलिए रखा गया है ताकि वो जो वसी हैं वो डरे कि ये ना हो कि हम अभी तो हम गलत कसम खा रहे हैं, बाद में जो वुरसा है उनको कोई सबूत मिल जाए और वो हमारे मुकाबले पर आकर कसम खा लेंगे, तो फिर तो हमारे लिए वबाल होगा, हम फंस जाएंगे। क्योंकि ये मामला इसी तरीके से है कि फिर उनकी कस्में जो हैं उनको जो है वो लागू हो जाएंगी और वो सही समझी जाएगी उनकी गवाही जो है, ठीक है। तो बदनामी अलग होगी, वबाल भी होगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने साथ ही आगे वत्तकुल्लाह की बात कर दी ना कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, क्योंकि मेन चीज तो यही है कि अल्लाह का तकवा अगर इंसान के दिल में होगा तो कोई भी ना गलत गवाही की तरफ जाएगा, ना किसी को धोखा देने की कोशिश करेगा, ना किसी के ऊपर जुल्म करके किसी का कोई माल चोरी करने की कोशिश करेगा। ये सारी जो बुराइयां हैं अल्लाह का तकवा ना होने की वजह से होती है। वस्माऊ, के गौर से सुन लो, यानी तुम्हें क्या क्या अहकामात अल्लाह ताला ने दिए हैं इन आयात में, इनको गौर से सुन लो कि झूठी कसम नहीं खानी, झूठी शहादत नहीं देनी, और अगर कसम खानी है बहुत सोच समझ के खानी है। तो ये यहाँ पे जो है ना अल्लाह ताला ने इस चीज को अल्लाह के तकवा के साथ जोड़ दिया कि अगर अल्लाह का तकवा होगा तो कोई गलत काम करेगा ही नहीं, ठीक है। और ये भी होगा कि जब उनको ये डर होगा ना कि ये तो इस्लाम का तरीकाकार इस तरीके का है कि अगर हम झूठी कसम खाएंगे और अगर तो हम अगलों ने मान ली तो फिर तो ठीक है, हम बरी ज़िम्मान, लेकिन अगर हमारे कसम के मुकाबले पे उन्होंने कसम खा ली और वो खड़े हो गए तो फिर हमारी जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी और फिर हमारे ऊपर जो है वो वबाल हो जाएगा। तो इसलिए अगर तकवा हो तो वैसे ही इंसान खैर अल्लाह के तकवा से हो, वरना एक तो होता है ना जैसा लोगों के डर की वजह से बाज लोग जो है वो जरा, जैसा मैंने आपको बताया कि मस्जिद में सब इकट्ठे हुए हैं तो एक जरा प्रेशर भी होता है, लेकिन असल बात तो अल्लाह का तकवा होना चाहिए ना। जिसके दिल में अल्लाह का तकवा होगा वो चाहे अकेले में भी होगा तो वो हक बात करेगा, लोगों के सामने भी होगा तो वो हक बात करेगा, ठीक है। और अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि अगर कोई इतना ज्यादा फिस्क में पड़ा हो कि जानते बूझते भी वो सब चीजों का उसको इल्म हो और सब उसको ये भी पता हो कि मैं गलत काम करूंगा तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से भी गुनाह मिलेगा, पकड़ होगी, और उसको ये भी पता हो कि हाँ मैं गलती गवाही दे रहा हूँ लेकिन फिर भी वो गलत गवाही दे, तो फिर ऐसे फासिकों को तो अल्लाह ताला हदायत नहीं देते ना।
تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ جو اس طرح کے فسق کرنے والے ہیں، اس طریقے سے کھلے عام اور جانتے بوجھتے وہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ وہ حدود کو توڑتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر ہدایت کے راستے بند ہوتے ہیں۔ جو خود ہی ہدایت نہیں پانا چاہتا، جس کو ایک تو ہوتا ہے نا جس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو آپ ہدایت دے دیں، یعنی جو سو رہا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں نا، جاگتے ہوئے کو تو نہیں جگایا جا سکتا۔ تو جو جانتے بوجھتے بھی غلط کام کرے، حدود توڑے، ان کے لیے پھر کوئی ہدایت نہیں۔ تو آیات جو ہے ان کا خلاصہ ان کا یہی بنتا ہے کہ امانت ایک تو جو ہے اگر کسی کے سپرد کی گئی ہے تو وہ اللہ کا تقویٰ رکھے اور جو بھی حقدار ہے اس کو ایز اٹ از امانت پہنچائے، چاہے وہ شخص زندہ ہے اور کسی نے اس کے پاس امانت رکھوائی تھی اور اس نے اسی شخص کو لوٹانی ہے تو بھی، اگر کسی نے اپنی امانت کسی کے پاس رکھوائی اور اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی اور تو یہ جو جس کو امین بنایا گیا تھا تو بھی اس کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ مال جو ہے لے جا کے اس کے حقدار کو ایز اٹ از واپس دے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ چیز تبھی ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوگا، اور جو بھی گواہی دے رہا ہے کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی میٹر میں، کسی بھی معاملے میں، تو وہ سچی گواہی دے، حق کے ساتھ دے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اگر معاشرے میں واقعی ایک پراپر اسلامی نظام ہو، جس طرح اسلام میں عدل کی بار بار تلقین کی جاتی ہے، تو معاشرے میں عدل ہو، امن و امان ہو، ٹھیک ہے نا، تو ورنہ تو یہی ہوتا ہے کہ جب نہیں نہ کوئی قانون ہوتا ہے، نہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا کوئی خوف یا ڈر ہوتا ہے، تو پھر ہر کوئی اپنی منمانی کرتا ہے، پھر لوگوں کے اوپر ظلم بھی ہوتا ہے، اور عدل و انصاف کی تو ویسے ہی پھر جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ کہ وصیت جو ہے مرنے والا اگر اس کے پاس کسی کی کوئی مال پڑا ہوا ہے تو وہ ضرور وصیت کر کے جائے، کسی کو ضرور بتا کے جائے تاکہ حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ اس میں بھی آپ ایسی ہی سچویشن ایک ذہن میں لے آئے نا کہ فرض کریں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور زیادہ اس کو چوٹیں آئی ہیں، لیکن وہ اتنے ہوش و حواس میں ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کسی کی امانت پڑی تھی جو اس نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتائی ہوئی تھی۔ اول تو اسی لیے یہ ہے کہ فوراً لکھ کے رکھ لیں، لیکن اگر اس نے نہیں رکھی یا اس نے کوئی قرضہ کسی سے لیا ہوا تھا جو اس نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا، تو وہ فوراً اپنے پاس 2 لوگ جو ہیں جو بھی اس کو اویلیبل ہے ان کو بتا دے کہ میرے گھر والوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ میں نے فلاں کا اتنا قرض ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جو 2 اگر اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو 2 وصی ہیں جن کو وصیت کر کے گیا مرنے والا، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایز اٹ از اس کو جو ہے وہ آگے ورثاء تک پہنچا دے، یہ بھی ضروری ہے۔ اب اس میں جو ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ان کے اوپر علماء کی اپنی اپنی مختلف آراء ہیں، ہو سکتا ہے آپ کسی تفسیر میں پڑھیں تو آپ کو تھوڑا سا کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو بھی مل جائے، اور اس لیے یہ اس طرح تو بعض کیونکہ یہ آیات اس طریقے کی ہیں نا، ذرا اس میں تھوڑا سمجھ کے کرنے والی ان کی ڈیٹیلز ہیں۔ اب اس میں کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ جی آج کل کے معاملے میں اس قسم کے احکامات کی کیا ضرورت ہے، کہ آج کل کے تو ظاہر ہے مطلب باقی اتنا جدید دور ہے، اتنے مینز آف کمیونیکیشن ہے اور اتنے فاسٹ مینز آف کمیونیکیشن ہے، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، تو کیا ضروری ہے اس قسم کے کام کرنے کی؟ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ تو ہر دور اور ہر طرح کے حالات کے لیے آتا ہے اور ویلڈ ہے رہتی دنیا تک۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں سچویشن کہیں پہ بھی اس طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو آج بھی ایسی جگہ ہو سکتی ہیں جہاں پہ اس قسم کی سہولیات کا فقدان ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب انٹرنیٹ بند ہونا اکثر ہی ہو نہیں رہا ہوتا، پاکستان میں اکثر سننے میں آ رہا تھا فلاں چیز ہوگی تو انٹرنیٹ بند ہو گیا، فلاں چیز ہوگی موبائل سروس بند ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ یا فرض کریں کوئی شخص سفر میں کسی دوسرے کنٹری میں گیا ہوا تھا، اس کا وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، موبائل اس سے جو ہے وہ گم گیا، کہیں ادھر ادھر گر گیا، نہیں پتا چل سکا، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو سچویشن تو ایسی کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ وہ جو احکامات ہیں یا اس قسم کی بات، اس کے بارے میں ہم اس طرح کا اعتراض نہیں کر سکتے کہ آج کل کی اس کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے حکیم کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ اپنی حکمت اور اپنے علم کے تحت دیے ہیں، اور ان کو ایز اٹ از ہی لینا چاہیے، اور اس کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتا دیا کہ گواہی کا طریقہ یا امانت ہے کوئی تو اس کے بارے میں کیا ہوگا، وصیت کرنی ہے تو کیا ہوگا، اور مین چیز وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ یہاں پہ اب یہ جو رکوع ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور
आगे जो है अब थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो कोशिश करते हैं एक आयत वो कर लेते हैं। अगली जो आयत है इसमें अगली आयत भी और उससे आगे भी जो आयत है इसमें रोज़े क़यामत के हवाले से और कुछ बात है और वहाँ पे किस तरीके से अल्लाह ताला जो है वो पूछ गिछ करेंगे, अंबिया के साथ क्या मामला होगा, इसके बारे में हमें बताया गया। ठीक है, तो देखिए आयत नंबर 109 पढ़ी। यौम यजमउल्लाहु रुसुला फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। जिस दिन अल्लाह ताला तमाम रसूलों को जमा करेगा और उनसे पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया था, वो कहेंगे हमें तो कुछ इल्म नहीं, आप ही पोशीदा बातों को खूब जानते हैं। यौमा जिस दिन, यजमाउ वो जमा करेगा, या जो है वो के मायनों में और जीन मीम आइन इकट्ठा करना यानी आखिरत के दिन की बात हो रही है। वो जमा करेगा, कौन जमा करेगा? अल्लाहु अल्लाह ताला। किन को जमा करेगा? ar-rusula रसूलों को। रसूल अगर वाव के साथ हो तो सिंगुलर और रुसुल जो है विदाउट वाव वो प्लूरल के लिए आता है। रूट वर्ड इसका रा सीन और लाम। तमाम रसूलों को ये प्लूरल है। फयक़ूलु फिर वो कहेगा, तो वो फरमाएगा यानी अल्लाह ताला के बारे में। फिर या तो के मायनों में, या जो है आताइन वाला वो के मायनों में, कौला यकूलू कुछ कहना। तो यानी अल्लाह ताला फिर क्या कहेंगे? माजा क्या कुछ, ये हरफ इस्तिफहाम है, पूछने के लिए आता है, क्वेश्चन वर्ड्स। माजा उजिब्तुम, उजिब्तुम जो है जीम वाव बा इसका रूट वर्ड है जवाब देने से। ठीक है, जिससा होता है ना उजीबु दावत दाई, तो उजिब तुम से मुराद ये कि जवाब दिए गए तुम, यानी जब तुमने मेरा जो है वो पहुंचाया था पैगाम तो तुम्हें जवाब क्या मिला था। कौलू वो कहेंगे, ला नहीं, इल्मा कोई इल्म, ल ना लिए हमारे, लाम जबर लिए के मायनों में, नून अलिफ ना हम के मायनों में। ला इल्मा लना नहीं कोई इल्म हमारे लिए। इन्नका बेशक तू, इन्ना बेशक के मायनों में और का तुम सिंगुलर के लिए आता है, यानी अल्लाह ताला को कहा जा रहा है। अंता तू ही, अंता भी तुम के लिए आता है। अल्लामुल ग़ुयूब खूब जानने वाला है, खूब खूब इल्म रखने वाला है। ये मुबालगे का सीगा है, इल्म से मुबालगे का सीगा है। ठीक है, अल्लाम फ़आल उनके वजन पर है। खूब खूब जानने वाला यानी बहुत अच्छा, ये सबसे ज्यादा जानने वाला है। अल-ग़ुयूब गैब की बातों को, छुपी बातों को, पोशीदा बातों को, गैन या और बा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है जैसा मैंने आपको बताया कि अब ये क़यामत के दिन जो एक मुकालमा होगा या अल्लाह ताला जो है वो अंबिया से पूछेंगे कि जब तुम्हें मैंने अपना पैगाम देके भेजा था तो लोगों ने तुम्हें क्या जवाब दिया। क्यों पूछेंगे अल्लाह ताला? एक तो ये कि हुज्जत सबके ऊपर तमाम हो जाए कि अल्लाह ताला ने तो हर दौर में अपने पैगाम रसा, अपने रसूल जो है वो लोगों के पास भेजे ताकि अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो सही तरीके से लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, और फिर ये बात भी साबित हो जाए कि ये जो रसूल हैं ये वाकई ही अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे, ताकि जो लोग इनकार करते थे उनको भी अच्छी तरह से ये चीज सामने पता चल जाए, वाज़े हो जाए, हुज्जत तमाम हो जाए कि ये अल्लाह ने ही इन रसूलों को भेजा था। ठीक है, तो अल्लाह ताला उनसे ये पूछेंगे कि भाई तुम्हें जब मैंने दुनिया में भेजा था तो तुम्हें जवाब क्या मिला था। अब वो जवाब क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो अंबिया और रसूल सारे जो है वो अल्लाह ताला को क्या कहेंगे कि ला इल्मा लना, क़ालू ला इल्मा लना, वो कहेंगे हमें कोई इल्म नहीं। इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, बेशक तू ही खूब इल्म रखने वाला, इल्म जानने वाला। अब इसमें ये पढ़ के बज़ाहिर बंदा सोचता है कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि वो तो 950 साल तबलीग करते रहे और लोग उनको किस किस तरह से झुठलाते रहे, मजाक उड़ाते रहे। या क्या हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नहीं पता था, या हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नहीं पता था, या हजरत मूसा या हजरत ईसा, जितने भी अंबिया थे सबको ही उनकी कौम में से
بہت سے لوگ تھے جنہوں نے جھٹلایا، کچھ انبیاء کے قوموں میں سے بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان لائے، کچھ کے زیادہ بھی تھے لے کر آئے، یا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو نہیں تھا پتا؟ سب انبیاء جو ہیں ظاہر ہے ان کو یہ تو پتا تھا کہ ان کے قوم نے جو ہے وہ کیا جواب دیا، لیکن اس طریقے کا وہ اس طریقے کا قول یا اس طریقے کی بات وہ کیوں کریں گے؟ کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں اللہ تعالیٰ کا خوف کا عالم ایسا ہوگا نا، یعنی اللہ کی عدالت کے سامنے جب آپ کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا جا رہا ہے، اگر اس چیز کو آپ تھوڑا سا امیجن ہی کریں نا تو انسان ایک مطلب ایک رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کی عدالت ہے اور سب اس میں کھڑے ہیں اور رسولوں سے پوچھا جا رہا ہے اور ان کی بھی ہمت نہیں ہو رہی جواب دینے کی. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف یا خشیت انسانوں کے اوپر ہوگی کہ جو انبیاء ہیں وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں علم، ٹھیک ہے نا. اور کچھ مفسرین نے یہ بھی اس طریقے سے بھی اس کو ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تکریم، عزت اور اس کی عظمت کی وجہ سے یہ کہیں گے کہ جب کہ ظاہر علم تام تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں، کیونکہ علم الغیب بھی اللہ تعالیٰ کو یہی ہے. تو ہمیں نہیں معلوم کہ ایکچوئل علم تو آپ کو ہی معلوم ہے، کہ ہمیں نہیں پتا کہ کسی نے ہمارے سامنے اظہار بھی کیا تو وہ تو ہم نے تو ظاہر پر ہی معاملہ کیا، تو اندر سے دلوں کے حالات کسی کے کیا تھے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض نے اس کو اس طریقے سے بھی توجہ کی ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا سے جاننے کے بعد رسولوں کو نہیں معلوم تھا کہ پیچھے سے لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا اعمال جو ہے وہ کیے تھے یا کیا 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 تھا. ٹھیک ہے. تو بہرحال بات یہی ہے کہ ایکچوئل تو یہی کہ اتنا سخت دن ہوگا اور اتنی ہیبت ہوگی اور اتنا خوف ہوگا اور تمام جن و انس سے ایک میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور اس وقت جس طرح یہ آتا ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یعنی ہر کوئی بس اپنے آپ کی میں خود کو بچا لوں، کوئی کسی کو بھی جو ہے وہ نہیں دیکھ سکے گا. لیکن اس وقت جو ہے انبیاء اور رسول کا ذکر پہلے اس لیے کیونکہ پہلے ان سے پوچھا جائے گا نا، جس طرح یہ آتا ہے نا کہ ہر قوم کے اوپر اس ایک گواہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اوپر نبی بنا کے بھیجا ان کو کھڑا کیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ لوگوں نے آگے سے کیا جواب دیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم. تو یہ مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ بات کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوگا. اتنے جلیل القدر پیغمبر، اتنی عظیم ہستیاں، وہ بھی یعنی ایک مختصر سا جملہ کہیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ اللہ کو ہی زیادہ علم ہے. کہیں گے کہ انت علام الغیوب، یعنی اب غیب کا علم تو آپ کو ہی سب سے زیادہ ہے، آپ ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ کسی کے دل میں کیا تھا یا کسی نے جو ہے ہمارے جانے کے بعد کیا تو کیا کیا، ہمیں اس کا بھی کچھ نہیں پتا. جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ادب کا احترام کا تقاضا بعض نے اس حوالے سے بھی یہ بتایا ہے. تو بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارا علم تو ناکافی ہے نا اللہ کے علم کے آگے. اللہ کا ہی علم ہے جو اتنا مکمل علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب. عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو اپنی علم کی وجہ سے غیب کی باتوں کا پتہ ہو، ورنہ تو کچھ غیب کے علم اللہ تعالیٰ نے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دے دیے تھے، انبیاء کو. لیکن وہ انبیاء جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم صرف اتنا ہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ان کو دے دیا تھا، ورنہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے علم سے بغیر کسی سورس، بغیر کسی ذریعے یا بغیر کسی کے بتائے اللہ تعالیٰ کو خود ہی سب چیزوں کا علم ہوتا ہے. تو عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ سمجھ لیں کہ جس طرح بعض لوگ بڑی ڈٹائی سے یہ کہہ دیتے ہیں نا کسی کو، کر لو میں تمہارا ذمہ لے لوں گا یا میں تمہیں بچا لوں گا اللہ کے سامنے، اور یا جس طرح فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، فلاں پیر کے گروپ میں شامل ہو جاؤ تو وہ تمہیں بخشا لے گا، وہ تمہاری بچت کرا لے گا. عام انسانوں کی کیا حیثیت ہوگی یا ان کے کیا حالات ہوں گے جہاں پہ انبیاء جو ہیں ان سے بات نہیں ہو رہی اور وہ چھوٹا سا ایک جملہ کہہ کے جو ہے وہ بات کو ختم کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے جاننے والے ہیں. تو یعنی وہ وقت، وہ عالم اس طرح کا ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ انسان بول نہیں سکے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ بس وہ جو ہے نا اللہ حاسبنی حسابا یسیرا، کہ نہ ہی حساب ہو اور آسان حساب یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ بس
یعنی عمال نامہ جو ہے وہ بغیر کچھ پوچھے گیچھے ہی سیدھے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ربنا جعلنا منہم، جن کا حساب آسان ہوگا، ورنہ جس کا کچا چٹا کھل گیا وہ تو پھر ظاہر ہے اس کی تو ایک ایک چیز کی جو ہے وہ پھر پوچھ ہوگی. تو اچھا، اس سے آگے جو ہے نا پھر بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان سے جو ہے کس طریقے سے مکالمہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا آخرت کے حوالے سے بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات ان کو گنوائیں گے. اور آیت کافی زیادہ لمبی ہے، اس میں ڈیٹیلز بھی ہیں، اور پھر اس سے اگلی آیات بھی حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں سے متعلق ہے. تو بھی چونکہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا تو میں اس کو بھی سٹارٹ نہیں کرتی. یہ پورا جو ہے نا ہم انشاءاللہ ایک ہی دو میں نیکسٹ ویک میں اللہ کے حکم سے کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ تلاوت ان آیات کی سن لیتے ہیں. جی پلیز تلاوت آن کرتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم غزل تلاوت کی آواز نہیں آ رہی. اگر غزل پلے کر رہی ہیں یا جو بھی ہے تو اگر آئی کی ناٹ ہیئر، مجھے نہیں آ رہی. باقی کسی کو آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے، ہمیں تو آ رہی ہے. ہمارا کیا ہوا؟ کروں دوبارہ پلے؟ ہم کو آپ کی آواز آرام سے آ رہی تھی. اچھا، مجھے پتہ نہیں ریسیٹیشن نہیں سنائی دے رہی آج. آئی ڈونٹ نو کیا ہوا ہے. اسمارا آپ کو آواز آ رہی ہے تلاوت کی؟ ہاں جی آ رہی تھی ہمارا جی بالکل کلیئر. سارا لیکچر بھی اچھا چلیے غزل آپ تلاوت پلے کر دیں، شاید میری طرف سے کوئی پرابلم آ رہا ہے. آپ پلے کرتے ہیں. ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. جی میں نے ابھی ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ جوائن کیا نا تو پھر مجھے آواز آئی ہے. تو اگر آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہو نا کہ میری آواز آنی ایک دم سے بند ہو جائے تو آپ ڈسکنیکٹ کریں دوبارہ سے کنیکٹ کر جائیں. بعض دفعہ اس طریقے سے یہ جو ہے نا ہینگ ہو جاتا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کرنا.